أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت دار بھائی، عزت دار بہنیں، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس عقیدہ کلاس نمبر 32 میں. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں پھر سے جمع کیا ہے آرام کے ساتھ، اچھی صحت کے ساتھ، اور ہم اپنی آرام گاہوں میں اس بابرکت علم کی روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہم بار بار یہ یاد دلاتے ہیں اور ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دنیا کے تمام لوگوں کو چھوڑ کر ہمیں علم کی مجالس میں بٹھا رکھا ہے. ہمارا سبجیکٹ چل رہا تھا عقیدہ، اور ہم کلمے کی جو 7 شرطیں ہیں وہ پڑھ رہے تھے، اور ہم اس اہم موڑ پر آ چکے ہیں جہاں سے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوتا ہے. جب سے میں نے اپنے استاد ڈاکٹر محبوب ابو عاصم ان کے ساتھ یہ کلاسیں پڑھتا رہا، اور تقریباً 2014 سے شیخ کے ساتھ ہی میں جڑا تھا. اب آہستہ آہستہ ہم کتابیں پڑھ رہے تھے. عقیدے والی کلاسز ہم نے جوائن کی جس میں فقہ بھی تھا، تفسیر بھی تھی، اور سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی میں شیخ ہمیں پڑھاتے ہیں. ہماری ہر جمعہ کلاس ہوتی، ہر جمعہ تقریباً لگا لے کہ عصر کی نماز سے لے کر عشاء کے بعد تک ہر جمعہ. تو ہم جیسے ہی عقیدے والی کلاس جوائن کی تو میرے ساتھ ساتھ اور بھی ساتھی جو الگ الگ مقام سے ہمارے ساتھ مل جلنے لگے. ان کے اعلیٰ اخلاق، وہ ان کے اعلیٰ آداب اور ان کا بات کرنے کا طریقہ کہ ایسی بات کرتے کہ منہ سے صرف پھول ہی گرتے. اور ایسے ساتھی تھے ٹائم کے پنچول، وقت کے پابند. اور جیسے ہی ہماری کلاس عصر کی نماز کے بعد شروع ہوتی تو ہم عصر بھی پڑھتے، مغرب بھی ساتھ پڑھتے، عشاء بھی ساتھ پڑھتے، یعنی وہ بھی صف اول میں اور میں بھی صف اول میں. آہستہ آہستہ ہفتے گزرتے گئے، مہینے گزرتے گئے، ایک ایک کر کے غائب ہوتے گئے. یعنی ایک ایک اسٹوڈنٹ جو ہمارے ساتھ تھا، کئی دن تک، کئی ساتھ ہمارے صف میں مل کر نماز پڑھتے، اچانک سے وہ غائب ہونے لگے. جب ان سے پوچھا، پتہ کیا تو کیوں آپ کلاس میں نہیں آتے، تو کچھ ریزن دیتے ہیں. جس طرح ہمارے پاس ریزن ہے، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. کچھ کہتے ہیں کہ بزی ہے. اور جب ہمیں پتہ چلا کسی کا کوئی ایسا ریزن ہے تو ہم نے سوچا کہ یہ ہمارے بھائی تھے، اور بھائی نے کیسا بڑا اختلافات ہمارے شیخ کے ساتھ کیا ہے. وہ کہنے لگے کہ ہم یہ سبجیکٹ نہیں پڑھ سکتے ہیں. تو جب پوچھا گیا کہ آپ کیوں، یہ سبجیکٹ کا کیا مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہے یا کوئی پریشانی ہے، تو وہ کہنے لگے کہ یہ ہمارے مسلک کے خلاف ہے. یعنی وہ کہتے ہیں کہ جب سے ہم نے عقیدے کی کلاس سنی ہے، یعنی دودھ کا دودھ جو پانی کا پانی میں کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہماری جو مسلک ہے یہ اس عقیدے کے خلاف ہے. ہم اپنے بڑوں کی بات سنتے ہیں، جو ہمارے بڑے کہتے ہیں ہم وہی کہتے ہیں. ہم فلاں فلاں کے بیتی ہیں، ہم کسی کے مرید ہیں. اور جب ہماری کتاب میں ایسے مسائل لکھیں جو آپ کی کتاب کے بالکل خلاف ہے تو ہم ایسی کلاسوں میں، ایسی مجالس میں نہیں بیٹھتے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس میں کوئی کہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ہم حنفی ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مالکی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم شافعی ہیں، ہم حنبلی ہیں. یعنی اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح دین پر ہیں. یعنی ایک آپ اگر اسٹوڈنٹ کو پکڑے تو تقریباً وہ 100 اسٹوڈنٹ تھے یا 120 اسٹوڈنٹ تھے. یعنی 60 یا 70 عورتیں مرد، یا 50 یا 60 مرد، یا نیچے اس کے آس پاس. جب سے ہی عقیدے کا سبجیکٹ شروع ہوا اس کے بعد ہم ایسے موڑ پر آ گئے تھے کہ جہاں سے دودھ کا دودھ پانی ہو رہا تھا تو ایک ایک کر کے کلاسیں چھوڑنے لگے.
اب یہ عقیدے میں اختلافات، عقیدے میں یہ تمام چیزیں جب وہ اپنے بچپن سے سیکھے آ رہے ہیں، اپنے باپ دادا سے، اپنے امام سے، یا اپنے کسی پیر سے، اور وہ باتیں بالکل اس کے خلاف جا رہی ہیں، تو انہوں نے سمجھا کہ ہم سب سے پہلے تحقیق کرنے سے پہلے ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ یعنی شیطان نے انہیں ایسا عقیدے میں گمراہ کیا کہ وہ جنت سے دور ہو گئے۔ یا اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جنت یہ عقیدے کا سبجیکٹ ہے، وہ بہت ضروری، بڑا قیمتی ہے، کیونکہ شیطان فوراً انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ عقیدے کا جو معاملہ ہے نا، وہ ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، اسی کو چلیں، کسی کا نہ سنیں۔ اگر آپ کو کوئی امام، کوئی پیر، یا کوئی اگر آپ سے یہ کہہ دے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا وہ عقیدہ ہے، ہم فلاں فلاں کے بیتی ہیں، فلاں فلاں کے مرید ہیں، تو ہمیں اسی چیز پہ چلنا ہے جو ہمارے باپ دادا چلتے ہیں۔ ہمیں کسی نئی چیز کی جاننے کی، سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہم نے سیکھ لیا، جو ہم نے پڑھ لیا، جو جان لیا، جو ہمارے امام کے نیچے ہے، جو ہمارے استاد کے ہے، وہ بالکل صحیح ہے۔ جو ہمارے شیخ، جو ہم پڑھے، وہ کہتے ہیں وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ آپ کی بات، آپ شاید ہو سکتا ہے آپ ان سے زیادہ علم والے ہو، ہم سے زیادہ علم والے ہوں، تو بس یہ ہے کہ جب عقیدے کا جو معاملہ ہوتا ہے نا، تو لوگوں کی دو رائے ہو جاتی ہیں۔ سب سے پہلے کہ وہ علم سیکھے یا پھر اس علم کو چھوڑ دیں۔ ہم بھی عقیدے کے اس سبجیکٹ پر، اس ٹاپک پر، اس موڑ پر آ چکے ہیں۔ اب یہاں سے بھی اگر کوئی کلاس چھوڑ کے جائے گا تو پھر یہ ہے کہ اس نے شیطان کی بات مان لی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ دیا۔ اب سب سے پہلے ضروری چیز ہم جان کر بھی آئے تھے کہ عقیدہ کس نے سکھایا؟ جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں علم، یہ کس نے سکھایا؟ اللہ نے اپنے رسول کو سکھایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسرا والمعراج پر گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات چیت کی، ایک ایک چیز کے بارے میں جانا، ایک ایک چیز کو دیکھا۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزیں بتا دی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمیں سکھایا یہ تمام چیزیں کہ اللہ کے ساتھ کیسا عقیدہ ہو، فرشتوں کے ساتھ کیسا عقیدہ ہو، یہ تمام چیزیں ہمیں سکھا دی۔ اور اب ہم کہتے ہیں کہ آج جو ہم عقیدہ ہے وہ ہمارے امام کا پہلے ہم فالو کریں گے، اپنے پیر کا ہم پہلے سنیں گے، ہمارے فلاں فلاں مسلک کے ہیں، ہم فلاں فلاں مذہب کے ہیں، ہم اسی کو فالو کریں گے۔ لیکن یہاں عقیدہ جس نے سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ ان پہ قربان ہو، یعنی وہ تو دنیا سے چلے گئے، جو وہ سکھا کر گئے ہم اس سے انجان بنتے ہیں۔ یعنی ہمیں ہر چیز سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، ان کی اطاعت، ان کی خوشی، یہ چیزیں دیکھنی پڑتی ہے۔ لیکن اب ہم یہاں پر ایسے موڑ پر آ چکے ہیں، جب عقیدے کا معاملہ آتا ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کی باتوں کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور ابھی بھی کچھ ساتھی چھوڑ دیتے ہیں، کچھ رپلائی نہیں کرتے ہیں، یا پھر وہ کوئی بھائی، کوئی بہن یہ آج بھی اگر کلاس چھوڑ دیں، یعنی اگر کہہ رہے ہیں کہ ہم عقیدے کے بارے میں نہیں پڑھیں گے، ہمیں عقیدے کے بارے میں نہیں سیکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، ہمیں نہیں سیکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے یا نہیں شریک، ہمیں نہیں سیکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ غائب جانتا ہے، ہمیں نہیں سیکھنا اس کے بارے میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے، سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں اس کے بارے میں نہیں سیکھنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اولاد دیتا ہے نہیں دیتا اس کے بارے میں ہمیں نہیں سیکھنا، بارش کون برساتا ہے ہمیں اس کے بارے میں نہیں سیکھنا، جنت میں ڈالنے والا کون ہے، جنت سے بچانے والا کون ہے، اس کے بارے میں ہم نہیں سیکھنا، تو پھر تیار ہے فرشتوں کی پٹائی کے لیے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم چاند، تارے، سورج، پہاڑ، یہ ہر چیز کو بنانے والا جو خالق ہے وہ اللہ ہے، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے، ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اور یہ تمام چیزیں ہم کہاں سے؟ اس عقیدے کے سبجیکٹ سے سیکھیں گے۔ اور اگر پھر بھی ہم کہیں کہ ہم بور ہوتے ہیں، ہمیں دل نہیں کرتا، ہمارا ہمت نہیں ہوتی، تو پھر یہ سوچے کہ شیطان نے یا تو آپ کو پیچھے کر دیا، یا پھر آپ دین سے اتنی دور چلے گئے کہ ہو سکتا ہے کبھی واپس ہی نہ ہو۔ اسی لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس عقیدے سبجیکٹ کو سیکھیں، یہ دنیا کا سب سے ضروری قیمتی سبجیکٹ ہے، جس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جانیں گے کہ جو ہمارا رب ہے، جو حقیقی رب ہے، وہ کون ہے، طاقت کیا ہے اس کی، قدرت کیا ہے، کمال کیا ہے، کیا کر سکتا ہے، یہ تمام چیزیں ہمیں اسی سبجیکٹ میں سیکھیں گے۔ اور کچھ لوگ چھوڑنے سے پہلے ہم سے سوال کرتے ہیں، یا گروپ کے ایڈمن سے پوچھتے بھی ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں قول اللہ قول رسول، جو اللہ اس کے رسول کی باتیں ہیں وہی ہمارا مسلک ہے، یعنی ہم وہی چیزیں فالو کرتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم یہاں پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سیکھتے بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر بھی کرتے ہیں
کہ جو اللہ کے رسول نے ہمیں دے دیا ہم اسے لے لیتے ہیں، جس سے منع کیا اسے ہم چھوڑ دیتے ہیں، وہی چیز ہم عمل کرتے ہیں جو آپ کو سکھاتے ہیں، اور وہ چیز چھوڑ دیتے ہیں جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ اور آج تک ایسی کوئی چیز ہم نے پڑھائی نہیں جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو۔ اگر آپ کے پاس ایسی چیزیں ہیں جو ہم سے اچھی ہے، یعنی قرآن و سنت سے ہم کوئی چیز آپ کو پڑھا رہے ہیں، آپ بتائیں کہ یہ دلیل آپ کی جو وہ دلیل ہے اس سے اچھی ہے، آپ جو حدیث بتا رہے ہو اس سے اچھی حدیث ہمارے پاس ہے، تو آپ ہمیں دیں، ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج بھی کوئی بھائی بہن یا بچہ یا بڑا یا بزرگ کلاس چھوڑ دیتا ہے، یا اسے اختلافات ہے، جو قرآن و سنت کی جو کتابیں ہم جو پڑھتے ہیں اس سے اختلافات ہے، تو ہم اس کو کہیں گے مع السلامہ، آپ جائے اپنی زندگی گزرے۔ لیکن ہم یہ عقیدے کے سبجیکٹ نہ کسی سے ڈر کے پڑھا رہے ہیں، نہ کسی کو اپنی طرف کرنے کے لیے، نہ آپ سے ہمیں انکم ہے اور نہ ہمیں یوٹیوب سے انکم ہے، ہمیں ان کسی چیز کی لالچ نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ہم فلاں کی پیروی کرتے ہیں، فلاں کی بات سنتے ہیں، تو آپ آج ہی اس کلاس کو چھوڑ کے جا سکتے ہیں، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ لیکن ہم عقیدے کے اس سبجیکٹ پر، اس موڑ پر آ چکے ہیں، اگر یہاں سے آپ نے منہ موڑ دیا، سمجھے کہ آپ نے قرآن و سنت سے منہ موڑ دیا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کے رب کا فرمان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سے اچھا فرمان شیطان کا لگتا ہے، تو بے شک آپ وہاں جا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو بتایا کہ شیطان کا ٹھکانہ کیا ہے۔ ہم یہاں ہر چیز قرآن و سنت سے پہلے سیکھتے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دیکھتے بھی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یعنی کہ جو قرآن ہے اس کے بعد صحیح مسلم، صحیح بخاری، یہ تمام چیزیں آپ کے ساتھ ایک ایک کر کے ہم شیئر کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کہ قرآن میں اس کے بارے میں کیا لکھا ہے، احادیث میں کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے، یہ تمام چیزیں ایک ایک کر کے بتاتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جاننے کا مقصد، سیکھنے کا مقصد، عمل کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اور جنت میں چلے جائیں۔ ہمیں آپ سے نہ کوئی لالچ ہے، نہ کسی اور سے لالچ ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے بھائی بہن سب جنت میں جائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بھائی، ہمارے بہن، تمام امت کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔ ہماری لالچ یہ ہے کہ ہمیں اجر ملے، اور ہمیں اجر دینے والا کون ہے؟ ہمارا رب۔ نہ آپ ہمیں کوئی نیکی کا ثواب ہمیں پہنچا سکتے ہو بنا اللہ کی مرضی کے، نہ ہم اپنے کسی مرضی کے مالک ہیں۔ جو کچھ کرنے والا ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کرنے والا ہے۔ ہم آپ کو ایک نیکی کی طرف بلائیں گے، اور وہ نیکی کا اجر ہم اللہ سے حاصل کریں گے، کسی سے نہیں۔ بنا تاخیر کے جو کلاس نمبر 31 تھے، اس کو کوئز ہم شروع کریں گے۔ سب سے پہلا سوال آپ کے سامنے تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ ہنٹ سورہ عمران آیت نمبر 42-68 میں۔ ہم یہ اسی لیے دیتے ہیں آپ کو تاکہ آپ قرآن کھولیں، پڑھیں، سمجھیں، اسی لیے آتے ہیں۔ اچھا، اس کا جواب یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اس کا جواب دیتا ہے آیت نمبر 65 میں، کہ جو اہل کتاب ہے، اس کا جو مقصد تھا، جو بیک گراؤنڈ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ اہل کتاب آپس میں بحث کر رہے تھے کہ کون ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والا ہے، کون ابراہیم علیہ السلام کو اپنی طرف کرنے والا ہے۔ یعنی یہ اہل کتاب آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ کہ اہل کتاب وہ ہے جن کو آسمانی کتاب دی گئی تھی، یعنی یہودی اور نصارہ۔ یہ آپس میں دعویٰ کر رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصارہ عیسائی کہہ رہے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے۔ جب یہ جھگڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی جو آیات ہے، اس آیت نمبر 65، اسے نازل کیا اور کہا کہ یہودی، کیا تم ابراہیم علیہ السلام کے وقت پہ تم لوگ موجود تھے؟ نہ موسیٰ علیہ السلام موجود تھی، نہ تورات جب تک نازل ہوئی تھی، تو کیسا ابراہیم علیہ السلام کا نام اس کے اندر آیا؟ اور عیسائی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہاری کیا عقل کام نہیں کرتی؟ تم صدیوں کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام جانے کے کئی سالوں بعد تم لوگ آئے، اور پھر کیسے کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام تمہارے ہو سکتے ہیں؟ یعنی تمہاری جو موٹی عقل ہے اس کے اندر یہ بات کیوں نہیں گھستی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دونوں گروہوں کو بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی تھے، وہ شرک سے پرہیز کرنے والے تھے، ایمان والے تھے، اور ہرگز مشرک نہ تھے۔ اور انشاءاللہ آپ کو میں ایک ایسی ویڈیو پلے کروں گا تاکہ سافٹلی آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کا دین کیا ہے۔ یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان کا دین کیا ہے۔ ایک ہمارے شیخ محترم ہے، ان کی ایک ویڈیو میں پلے کروں گا، تاکہ مجھے یہ ویڈیو بہت اچھی لگتی ہے، تاکہ ہمارے دماغ میں ایسی چیزیں سیف ہو جائے
جو ہمارے انبیاء اکرام کے بارے میں ہو، حتیٰ کہ خاص اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑی ہوئی ہوں. تو یہ ویڈیو پلے کرتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم آگے سوال نمبر 2 میں جائیں گے انشاءاللہ. کہ یہ انبیاء ہر دور میں آئے اور شریعت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ان کا جو آپسی رشتہ ہے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے بتایا کہ آپس میں علاتی بھائی کا رشتہ ہے. کیا مطلب ہے علاتی بھائی؟ علاتی بھائی ان کو کہا جاتا ہے جن کی مائیں الگ الگ ہوں لیکن باپ ایک ہو. وہ آپس میں جتنے بھی ہیں وہ علاتی بھائی کہے جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو امام احمد نے اپنی کتاب مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 178 اور 179 پر ذکر کیا ہے. علامہ احمد شاکر مصری نے اس حدیث کو، اس روایت کو صحیح قرار دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، الانبیاء اخوۃ لعلات امہاتہم شتیٰ ودینہم واحد. یہ تمام انبیاء یہ آپس میں علاتی بھائی ہیں. ان کی مائیں تو الگ الگ ہیں لیکن ان کا دین ایک ہے. کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام کی مرکزی دعوت ایک تھی کہ اللہ ایک ہے، اسی کے سامنے ہماری پیشانیاں جھکنی چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہونی چاہیے. یعنی دین ایک تھا، دین اسلام، دین توحید. ان کی مائیں الگ الگ تھیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی شریعتیں، ان کے لاز، ان کے قانون، ان کے ضوابط یہ الگ الگ تھے. مثال کے طور پر ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے ایک قانون یہ تھا کہ اگر ان کے کپڑوں میں نجاست لگ جائے، ان کے کپڑے گندے ہو جائیں، کہیں پیشاب اور پاخانہ لگ جائے تو اس کو پاک کرنے کے لیے قانون یہ تھا کہ کپڑے کے اتنے حصے کو کاٹ دیا جائے، قینچی لا کر اتنے حصے کو الگ کر دیا جائے جہاں پر پیشاب یا پاخانہ یا نجاست لگی، تب وہ کپڑا پاک ہوگا. لیکن نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر اللہ رب العالمین نے کچھ تبدیلی پیدا کر دی اور یہاں پر یہ حکم دیا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی، اس کے کپڑے نجس ہوتے ہیں، اس میں ناپاکی لگتی ہے، پیشاب اور پاخانہ سے آلودہ ہو جاتے ہیں، تو انہیں اپنے کپڑوں کو کاٹنے کی ضرورت نہیں، بس وہ صاف پانی لے کر آئیں اور اسی سے اپنے کپڑے دھل لیں. کپڑے کا وہ حصہ پاک ہو جائے گا، گندگی چلی جائے گی. انہیں اپنے کپڑوں کو قینچی سے کاٹنے کی ضرورت نہیں. اسے شریعت کہا جاتا ہے، اسے قانون اور لا کہا جاتا ہے. تو انبیاء کرام کی شریعتیں تو الگ الگ رہیں، ان کے اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے ان کو اللہ نے الگ الگ قانون دیے، لیکن دین آدم علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی رہا. جو سوال تھا ہمارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کیا دین تھا، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ دنیا کے جتنے انبیاء رسول دنیا سے آ کر چلے گئے ان کا دین ایک ہی ہے. یعنی دین ایک ہی کا مطلب شریعت الگ الگ تھی، یعنی قرآن کی جیسی اور ان کو کتابیں ملتی، اس میں احکامات بدلتے رہتے ہیں لیکن ان کی تعلیم ایک ہوتی. وہ آتے کیوں تھے؟ لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے. سوال نمبر دوسرا، بنی آدم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے. کیسے گالی دیتا ہے یہ آپ کو شاید پتہ ہوگا، لیکن جن بھائی جن بہن کو پتہ نہیں ان کو ہم سمجھاتے ہیں، بتاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے کہ بنی آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، استغفر اللہ. یعنی دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ایسی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ یہ بات اللہ کو گالی دینے کی جیسی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حدیث قدسی میں فرماتا ہے، بنی آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے حالانکہ یہ اس کے لیے لائق نہیں تھا، اور آدم کا بیٹا مجھے جھٹلاتا ہے حالانکہ یہ اس کے لیے لائق نہیں. یعنی صحابہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون شخص ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے بنی آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے ایسے کہ کہتا ہے کہ میں نے بیٹے کو جنا ہے، یعنی میں نے اولاد جنی ہے. عیسیٰ علیہ السلام میرے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام میرے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گالی دے رہا ہے. یعنی بنی آدم کا بیٹا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے. یعنی ابھی جو دسمبر مہینے میں آتا ہے
کہ ہر لوگ چیخ کر کیا کیا کہتے ہیں، میری کرسمس میری کرسمس، اور مسلمان بھی اس میں مل کر جواب دیتے ہیں میری کرسمس، اس کے ساتھ وشیت شیئر کرتے ہیں۔ یعنی اتنی بڑی بات، اتنا بڑا گناہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ایک بیٹا لگا دینا، ایک بیٹا قرار دینا، کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ان قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیٹا چنا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ان تمام چیزوں سے پاک ہوں، نہ کوئی میری اولاد ہے، نہ کوئی میری بیوی ہے، نہ کوئی میرے اوپر ہے، نہ کوئی میرے نیچے۔ مجھے ان مسلمانوں پر ترس آتا ہے، تعجب آتا ہے، جو یاروں کی خاطر، دوستوں کی خاطر لوگوں کو کرسمس کی بدھائی دیتے ہیں، کرسمس کی وشیں ان کو واٹس ایپ یا فیس بک یا یوٹیوب کے تھرو شیئر کرتے ہیں، اور یا سویٹ ان کے گھر بھیجتے ہیں، یا سویٹ آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ یعنی یار کی خاطر، دوستی کی خاطر، کیک کی خاطر، چھوٹی موٹی چیزوں کی خاطر اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بیٹا قرار دیتے ہیں۔ یعنی آپ سب سے پہلے دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ دنیا میں جو مال ہے، یہ زمین ہے، یہ جو تمام چیزیں ہیں، یہ تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہیں۔ ہم تمام چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مال استعمال کرتے ہیں، اللہ کا مال استعمال کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ یعنی حلال کو بھی ہم حرام بنا دیتے ہیں۔ لوگوں کو کافروں سے، یہ یہودی نصارہ سے اتنی محبت ہے، تو پھر قیامت والے دن بھی وہ انہی کے ساتھ اٹھیں گے۔ قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے؟ جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے دنیا میں، اسی کے ساتھ رہے گا۔ تو سوال نمبر 3 لے لیتے ہیں کہ شیطان کی سالوں کی پلاننگ، محنت پر کیسے پانی ڈالتے ہیں۔ قرآن ہنٹ ہم نے بتایا تھا، آپ لوگوں نے سچ جواب بھی لکھا، لیکن ایک آسان جواب یوٹیوب پہ لکھا تھا، معافی، توبہ، کہ جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ مٹا دیتے ہیں۔ یعنی شیطان کی جو سالوں کی پلاننگ ہے، ایک انسان 30-40 سال سے شرک میں ڈوبا ہوا ہے، ایک انسان 30-40 سال سے نمازی نہیں پڑھتا، ایک انسان 30-40 سال سے کوئی نیکی نہیں کرتا ہے، شرابی ہے، تو جب یہ تمام اس کی تمام یہ شیطان نے اسے غلط راستے پر لگا دیا۔ ایک بار جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام جو گناہ ہے اسے مٹا بھی دیتا ہے، اسے صاف بھی کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی کبھی تو ان گناہوں کے بدلے اسے نیکیاں، حسنات لکھ دیتا ہے۔ یعنی ایک چیز، یعنی شیطان کی سالوں کی محنت، پلاننگ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم پانی پھیر سکتے ہیں کیسے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر۔ جب بھی غلطی ہو جائے اللہ سے معافی مانگے، کوئی بھی تکلیف آ جائے، یعنی کوئی بھی پریشانی آ جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی، یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ جب انسان یہ کام کر لیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فوراً اسے معاف کرتا ہے، اور جب معاف کرتا ہے تو پھر شیطان کی محنت پہ پانی تو پھر گیا، شیطان کی اس کی جو محنت تھی پھر تمام پہ پانی پھر گیا۔ سوال نمبر 4 آپ کے سامنے ہے کہ لا الہ الا اللہ کی 4 شرطیں کیا تھی جو ہم نے پڑھی۔ سب سے پہلی شرط لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنا، دوسرا لا الہ الا اللہ پر دل سے یقین رکھنا، اور تیسری شرط اس لا الہ الا اللہ کلمے کو تسلیم کرنا، اور چوتھی شرط اس کلمے کو بغیر تکبر انا کے قبول کرنا۔ آج ہم انشاءاللہ جو باقی 3 انشاءاللہ شرطیں ہیں وہ آج لے لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے وقت میں برکت دے، آمین یا رب العالمین۔ سوال نمبر 4 لا الہ الا اللہ۔ سوال نمبر 5 جیسے دوسرے معبود ہے، رام، گنیش، عیسیٰ علیہ السلام جو لوگوں نے بنائے، مریم علیہ السلام، یا پھر اور عزیر علیہ السلام، یا پھر اور جیسے معبود ہے ویسے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ معبود ہے؟ تو بالکل نہیں، یہ بالکل غلط بات ہے کہ اللہ، یہ جو جھوٹے معبود ہے تو یہ تو بس جھوٹے ہے، لیکن سچا معبود اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ سوال نمبر 6 لا الہ الا اللہ کی گواہی زبان اور جسم کے اعضاء سے دینا ضروری ہے؟ جی ہاں بالکل، لا الہ الا اللہ کی گواہی زبان سے دینا ہے، زبان سے اقرار کرنا ہے، اور اعمال سے ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ یعنی زبان سے تو ہم نے کر لیا، لیکن اعضاء سے عمل کیسا کریں؟ اعضاء سے عمل ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھے، کسی کے سامنے سجدہ نہ کرے، کسی کے سامنے رکوع نہ کرے، یہ ہے اعضاء سے عمل۔ جب ہم یہ کر لیں گے تو پھر زبان سے اقرار، دل سے یقین، اور اعضاء سے عمل۔ سوال نمبر 7
شیطان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں شک کیسے پیدا کرتا ہے؟ سوال نمبر 7 یہ بہت ضروری ہے ہمارا کہ بار بار ایک انسان کو ایسے شک آتے ہیں تو انسان کبھی کبھی تو دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ یہ جب شیطان وسوسے ڈالتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا، نعوذ باللہ، یعنی کس نے کہاں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہاں رہتا ہے، کس جگہ رہتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بیٹا ہے یا نہیں ہے، شک ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کوئی طاقت ہے یا نہیں ہے، شک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کو کوئی اولاد دیتا ہے یا نہیں دیتا، یہ شک ہے، یعنی قیامت ہے، آخرت ہے، سوال جواب ہے یا نہیں ہے، فرشتے ہے یا نہیں ہے، جنت ہے یا نہیں ہے، جہنم ہے یا نہیں ہے، اس میں یہ شک میں شیطان بار بار ڈالتا ہے، اور جب یہ شک میں ڈالتا ہے تو انسان شک میں ہوتے ہوتے کئی سارے اپنے نقصانات کر لیتا ہے، یعنی نیکی کا میزان ہے یا نہیں ہے یہ بھی شک ڈال دیتا ہے، یعنی انسان کئی سارے شک میں پڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں مجرم بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتا ہے۔ سوال نمبر 8 ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو صرف جمعہ یا عید کی نماز پڑھتے ہیں؟ سبحان اللہ، ان کے بارے میں آپ لوگوں نے بھی لکھا، لیکن میں نے بھی لکھتا ہوں انشاءاللہ، میں بھی سوچتا ہوں کہ انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کیسی مخلوق ہے کہ کھاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، گاتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور جب باری ہے نماز کی تو بزنس پر، گاڑی میں سو جاتا ہے یا کہیں اور زندگی گزارتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں اس شخص کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا مجرم ہے، یعنی بے نمازی، فرعون، حامان ان کے پیچھے رہے گا، یعنی فرعون کے پیچھے بے نمازی کا یعنی انسان کیا کرتا ہے، بے نمازی یعنی نماز کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بھی اگر ہم پڑھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن اور کافر کے بیچ میں نماز فرق کرتی ہے، یعنی کافر بھی عبادت کرتا ہے اور مسلمان بھی عبادت کرتا ہے، کافر بھی اپنے بتوں کی عبادت کرتا ہے اور مسلمان بھی اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ ایک نماز یا روزہ یا زکوٰۃ، حج یا پھر نیک کام کرنا، صدقہ کرنا، یہ تمام چیزیں چلیے عبادت میں آ جاتی ہیں۔ اب یہ ہے کہ کافر بھی عبادت کرتا ہے، مسلمان بھی عبادت کرتا ہے، لیکن کافر تو جھوٹے معبودوں کی عبادت کرتا ہے، لیکن سچا مومن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، یعنی کیسے، نماز کے ذریعے۔ تو یہاں پر مسلمان اور کافر میں فرق پیدا ہوتا ہے، اگر نماز ہی نہیں پڑھتا تو پھر کائے کا مسلمان، ہاں، جب نماز ہی چھوڑ دیتا ہے، بزنس پہلے اس کے لیے، ہر چیز پہلے، تو پھر اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتا ہے؟ کوئی نام رکھ لے، اپنا بھی نام رکھ لے، گنیش، سیتا پاروتی، یا پھر جارج، یا پھر آج کل جو چل رہے ہیں اسرائیلی نتن یاہو، وہ رکھ لے، فیمس ہو جائے گا، جیو بیڈن، یا اور دوسرا کچھ نام رکھ لے، یعنی انسان اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے بہتر ہے کہ اپنا اچھا نام رکھ لے، کہ پھر کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، نماز نہیں پڑھتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے۔ سوال نمبر 9 ایسے مسلمانوں کا عمرہ قبول ہے جسے نماز کا طریقہ معلوم نہ ہو، آتا نہ ہو، پتہ نہیں کیا، پتہ زندگی گزر گئی، کہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا سوال کرے گا۔ ایک میں مثال دیتا ہوں آپ کو کہ ایک شخص ہے، وہ ہاسپٹل جاتا ہے اور اس کا کان کٹ ہو گیا، جب جیسے ہی آپریشن تھیٹر میں لے جاتے ہیں تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں، اس کے پاؤں پر پٹی باندھتے ہیں، تو کیا کہے گا، یعنی جو پیشنٹ ہے وہ اگر ہوش میں ہے، یا اگر ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا کان کٹ ہو گیا ہے، یا کوئی چیز گر گئی، کان اس کا نیچے لٹک رہا ہے، تو سب سے پہلے ڈاکٹروں اس کا خون روکنا ہے، لیکن اس کے بجائے ڈاکٹر کیا کر رہے ہیں، اس کے پاؤں کی پٹی باندھ رہے ہیں، یعنی عجیب ہے کہ جو کام کرنا ہے پہلے وہ کرے، دوسرے کام جو ہمیں ضرورت نہیں ہے اس کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے خون روکنا ہے، خون کی وجہ سے انسان شاید ہو سکتا ہے بے ہوش ہو جائے، یا پھر جس کے جسم میں خون ہی نہ ہو اور سارا کا سارا نکل جائے۔ تو یہ بات سوچنا ہے کہ ہمیں بھی کہ پہلے جو چیز کرنی ہے پہلے وہ کرے، یعنی عمرہ زندگی میں 1 بار 2 بار 5 10 15 20 بار کر سکتے ہیں، لیکن فرض نماز تو ضروری ہے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے یہ سوال نہیں کرنا ہے کہ میرے بندے تو نے کتنے عمرے کیے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ سوال ضرور کرے گا کہ میرے بندے تو نے کیوں نماز کا طریقہ نہیں سیکھا۔ اب آگے آتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی 4 شرطیں ہم نے لے لی تھی، 5ویں شرط آج لیتے ہیں، اس کلمے پر مخلص ہو کر چلنا،
یعنی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو شو آف کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صدقہ دینا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، دل میں یہ نیت ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، کوئی بکواس نہیں، کوئی غلاظت نہیں، دل میں کوئی چیز نہیں، جو کچھ کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کرتا ہے، جو کچھ دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتا ہے، یعنی میں نے 1 روپیہ صدقہ دیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ تو بس یہ نیت رکھنی ہے، یہ نہیں کہ ہم نے نیکی کی، لوگوں کو دکھانا ہے، ایسے چیزیں اگر کرتے ہیں تو انسان مخلص نہیں، خالص نہیں، بس وہ دکھاوا ریاکاری میں چلا جاتا ہے۔ یعنی جو بھی ہم کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، نیکی کو چھپ چھپ کر کرنا ہے، چھپا چھپا کر نمازیں پڑھنی ہے، چھپ چھپ کر تہجد پڑھنی ہے، چھپ چھپ کر اللہ سے دعائیں کرنی ہے، چھپ چھپ کر اللہ سے استغفار کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنے بندے کو دیکھتا ہے کہ میرے بندے کے آس پاس تو کوئی نہیں ہے، پھر بھی میری آنکھ میرے سامنے وہ جھکتا ہے، مجھے دیکھ تو نہیں پاتا لیکن اس کو پورا یقین ہے کہ میرا مالک اپنے بندے کو سن رہا ہے اور رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کے اتنے قریب ہو جاتا ہے جتنے کہ ہم اور آپ نہیں ہوتے، یعنی ہم جو نیکی کرتے ہیں وہ نیکی کا ہم سب سے پہلے کسی کو بتائیں نہیں، اللہ کی خاطر نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی خاطر روزہ رکھتے ہیں، اللہ کی خاطر صدقہ دیتے ہیں، اللہ کی خاطر عمرہ کرتے ہیں، اللہ کی خاطر کسی کی خدمت کرتے ہیں، کسی کو سالن بھیجتے ہیں، کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر۔ تو پھر یہ انسان جب مخلص ہو جاتا ہے، ورنہ پھر انسان بدمعاش ہوتا ہے، لوگوں کو دکھانا، اس کو دکھانا، اس کو دکھانا، اسی میں اس کی زندگی گزر جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی 6ٹھی شرط، اس کلمے کو دل کی گہرائی سے سچا ماننا۔ یعنی جب انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دل کی گہرائی سے سچ مان لیتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی رب ہے، اس کے سوائے کوئی معبود لائق نہیں، وہی سچا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ جب انسان سمجھ جاتا ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر فوراً آزمائش ڈالتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے پہلے اسے چیک کرتا ہے مال کے ذریعے، اسے چیک کرتا ہے اولاد کے ذریعے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے چیک کرتا ہے اس کے والدین کے ذریعے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے ڈیوٹی کی طرح ڈیوٹی پہ چیک کرتا ہے، جاب پر چیک کرتا ہے، اس کے اوپر ذمہ داری ڈال کے چیک کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ پہلے کیسا تھا، اب کیسا ہے۔ میں پہلے اس کے پاس مال نہیں تھا، لیکن جب مال آ گیا تو میرا بندہ کیسا ہے۔ پہلے اولاد تھی تو کیسا تھا، جب اولاد آ گئی تو میرے بندے کا جو بیہیویئر ہے وہ کیسا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش دے کے بھی آزماتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش لیتا ہے، مال دے کر، مال لے کر، اولاد دے کر، اولاد لے کر، بزنس دے کر، بزنس چھین کر، تمام طریقے سے آزماتا ہے کہ اب دیکھتا ہے کہ میرا بندہ اس شرط پر پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو 6ٹھی شرط ہے، اس کلمے کو دل کی گہرائی سے سچا ماننا۔ جب سچا مان لیتے ہیں، آزمائش اللہ کی طرف سے، تو آزمائش میں ٹوٹ پڑتے ہیں، سامنے آگ کا سمندر ہے تو اس میں بھی کود جاتے ہیں، یعنی آگ اتنی زیادہ ہے، اللہ پہ اتنا زیادہ بھروسہ ہے، وہ کود جاتے ہیں، سمندر میں چلے جاتے ہیں، کہیں پر بھی چلے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر اتنا یقین ہے، اتنا دل سے گہرا یقین ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائشوں سے پتہ ہے تو وہ کہیں پر بھی چلے جاتا ہے۔ تو جب انسان اس سٹیج پر چلا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سچے دل سے اپنا رب مان لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آزمائش میں بھی ڈالتا ہے، پھر جب آزمائش میں بھی ڈالتا ہے تو پھر جب آزمائش میں پورا ہوتا ہے تو پھر اسے کیا دیتا ہے؟ جنت۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے کسی قوم کو چھوڑا ہی نہیں، جب وہ ایمان لاتے تو پھر اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ آزماتا، اور جب آزمائش میں پورے کھڑے اترتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جنت کی بشارت دیتا، اور جب وہ آزمائش میں فیل ہوتے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں عذاب میں کچل دیتا۔ اس کلمے کی 7ویں شرط، یعنی لا الہ الا اللہ کی 7ویں شرط، اس کلمے کی بنیاد پر دوستی اور دشمنی، یعنی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سبق سکھاتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ کافر ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، یعنی یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں، جیسے یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کے خیر خواہ ہے، ایک دوسرے کے ملتے جلتے ہیں، یعنی مسلمان ان کا نہ دوست ہوتا ہے نہ ہو سکتا ہے، جب مسلمان سے یہ دوستی کرتے ہیں تو بغض رکھتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سبق اس میں دکھاتا ہے، سکھلاتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ تم کافر سے دوستیاں نہ کرو، مسلمان کا دوست اللہ اس کے رسول ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں خود قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ تم کافر سے دوستیاں نہ کرو۔ آج ہم آفسوں میں، کالجوں میں، اسکول میں، ہر جگہ ان سے دوستیاں لگا کر رکھے ہیں، ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان سے اپنا اخلاق بتاتے ہیں، ہاں اخلاق تو ٹھیک ہے،
آپ انہیں اخلاق بتائیں، اپنے ساتھ کھانا ان کو دیں، لیکن ایسے نہیں کہ آپ ان کے گھر جائیں، ان کے دوستیوں میں، ان کے تہواروں میں، ان کے عیدوں میں، ان کے فیسٹیولوں میں ہم شمار ہوں، اس کا حصہ لو. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں نہیں حکم دیتا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتا ہے، سکھاتا ہے، دکھلاتا ہے. آج ہمارے سامنے ہے کہ کافر ایک دوسرے کے دیکھے کہ کس طرح فلسطین پہ ٹوٹ پڑے ہیں. یعنی ادھر سے امریکہ اور ادھر سے اسرائیل، کافر ایک ہیں. ان دونوں میں تو کوئی گہرائی نہیں، کوئی دوستی نہیں، دور دور تک ان کا کوئی رشتہ ناتا نہیں، نہ ایک دوسرے کے خلیرے بھائی ہے، نہ چچیرے بھائی ہے، نہ کوئی کچھ ہے. لیکن آج دیکھیں ہزاروں ٹن، میں نیوز دیکھ رہا تھا آج ہی صبح کہ 10,000 ٹن امریکہ نے نئے بم بھیجے ہیں اسرائیل کو. یعنی 2 ایئرپلین بھر کر اسے ڈھیر سارے ہتھیار دیا ہے. اب آپ دیکھیں کون سی ایسی دوستی ہیں، فری میں اسے ہزاروں دینار کا دے رہا ہے. دیکھیں کتنا ایسا اس کے پاس مال آ گیا جو اسرائیل کے پاس، کیا اسرائیل کے پاس مال نہیں؟ ڈھیر سارا مال ہے، کیا خرید نہیں سکتا؟ خرید سکتا ہے. لیکن امریکہ پھر بھی کیسا اسے فری میں چیزیں دے رہے. آپ یہاں نہیں، ہر جگہ دیکھ لیں کہ کافر ایک جیسے ہوتے ہیں. کافر کبھی نہ مسلمان کا دوست ہو سکتا ہے، نہ مسلمان کافر کا دوست. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ مسلمان کا سچا دوست کون ہے؟ مومن کا سچا دوست اللہ اس کے رسول. یعنی اس کا دوست ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ دوستی اسی سے کرو جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے. دوستی اسی سے کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے رسول کی اس سے محبت کرنا ہے. اس سے دوستی نہ کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو گالی دیتا ہے. اس سے دوستی نہ کرو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے. آج کی جو کلاس ہے، سوال کلاس نمبر 32، اس کو ہم ختم کرتے ہیں، روکتے ہیں. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. اس کلمے کی 7 شرطیں، اس کلمے کی 7 شرطوں کو جب انسان پورا کرے گا، جو مسلمان پورا کرے گا، تو اس کے تقاضے پورے کرے گا، تب اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈالے گا. یعنی اگر انسان کتنا بھی اس کے رٹے لگا لے، کتنا بھی اسے تکبیر پڑھ لے یا کچھ بھی کر لے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نہ اس کی بخشش کرے گا، نہ اسے معاف کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا. زبان سے ہم لا الہ الا اللہ کہہ لے، نماز ہی نہ پڑھے، لا الہ الا اللہ کہہ لے، دوسروں کے سامنے سجدہ کرے، لا الہ الا اللہ کہہ دے اور کوئی اور کام کرے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز پسند ہی نہیں. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.